اپنی پاس کردہ قراردادوں پر چند دہائیوں میں عمل بھی کروا پاتا. تو پاکستانیوں نے کشمیر کے حصول کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج صورتحال پہلے سے زیادہ گمبھیر ہے. آج بھارت پر ہندوتوا کا راج ہے، RSS کی سوچ غالب آ گئی ہے، سیکولر بھارت پیچھے چلا گیا ہے اور مودی کا ہندوستان سامنے آ گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہوں نے بھارت کے آئین میں ترمیم کر کے انہوں نے کشمیر کے اسٹیٹس کو تبدیل کرنے کی سازش کی ہے، جو وہ یک طرفہ طور پہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک وہ وزیر اعظم تھا جو انڈین پرائم منسٹر کو لاہور بلاتا تھا، مینار پاکستان پہ لے کے جاتا تھا، پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کرواتا تھا، باوقار انداز میں برابری کی سطح پہ مذاکرات کی بات کرتا تھا، اور جب کارگل میں آپ پھنستے تھے وہ بیل آؤٹ کرتا تھا. وہ جاتا تھا پوری دنیا میں اور اپنے کانٹیکٹس کو استعمال کرتا تھا. اس کو تو راندہ درگاہ کر دیا گیا، اور اب ایک ایسے وزیر اعظم آ گئے ہیں ماشاءاللہ انہیں تخت نشین کروا دیا گیا ہے، جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہنا ہے، کہاں کیا کہنا ہے اور کہاں کیا نہیں کہنا. ابھی جو موصوف کر کے آئے ہیں وہاں پہ 5 فروری کو، یہ پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے نہیں کیا کہ یوم یکجہتی کشمیر پر کوئی بھی پاکستان کا وزیر اعظم ہو، الیکٹڈ ہو، سلیکٹڈ ہو یا کوئی حکمران ہو، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مظفر آباد میں جا کر وہاں کی منتخب اسمبلی کو ایڈریس کرے، اور کشمیر کونسل اور کشمیر کی اسمبلی دونوں کو جوائنٹلی ایڈریس کرے، اور پار ہندوستان کو سامنا کرنے کا اور مقابلہ کرنے کا میسج دے. اور مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری جبر و استبداد کا شکار ہیں ان کا حوصلہ بڑھائے، نہ کہ یہ کہ آپ ایک انتخابی جلسے میں جائیں، وہاں خونی مودی سے تو آپ ترلے ملتے کریں، مذاکرات کی بھیک مانگے جا کے. کبھی کوئی کشمیر میں جا کے بھی مذاکرات کی بھیک مانگتا ہے، مذاکرات کی بات کرتا ہے. آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وار زون میں کیا کیا جاتا ہے اور حالت امن میں کیا بات کی جاتی ہے. بھارت نے تو آزاد کشمیر کو وار زون میں تبدیل کیا ہوا ہے. لائن آف کنٹرول پہ روز کشمیریوں کا خون بہتا ہے، اور آپ وہاں جا کے کہتے ہیں جی آئیں ہم آپ سے مذاکرات کرتے ہیں. اچھا، مودی سے مذاکرات کرنے ہیں اور وہیں کھڑے ہو کر آپ پاکستان کی اپوزیشن کو دھمکیاں دیتے ہیں اور رگیدتے ہیں اور ابیوز کرتے ہیں. یہ کتنی افسوسناک بات ہے. آپ اگر ایک دن اپنی تکلم کو قابو میں کرتے اور گالیاں نہ اگلتے اور ٹارگٹ نہ کرتے 5 فروری کو کشمیر میں کھڑے ہو کر اپوزیشن کو، تو کوئی قیامت آ جانی تھی. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کون سی بات کہاں کرنی ہے، کون سی بات کرنے والی ہے، کون سی بات نہیں کرنے والی. جب پاکستان میں کیپٹل ماشاءاللہ اسلام آباد موجود ہے، وہاں دنیا بھر سے مذاکرات ہوتے ہیں، تو کیا کبھی آپ وار زون میں جا کے بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں مذاکرات کے لیے؟ آپ روز ان سے مذاکرات کے ترلے کرتے ہیں، وہ آپ کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، تو کیوں بات کرتے ہو پھر؟ کوئی شک نہیں کہ امن کی بات کرنی چاہیے، کوئی شک نہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے، کوئی شک نہیں کہ میننگ فل ڈائلاگ ہونا چاہیے، لیکن اس کا کوئی وقت ہے، اس کا کوئی طریقہ کار ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ 22 کروڑ پاکستانیوں کی اور کروڑوں کشمیریوں کی عزت کو داؤ پہ لگا دیں اور نکلے بیچ میں سے پھر بھی کچھ نہیں. تو میرے دوستو، میں یہ آج ایک گزارش تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات کہنے کی بات ہے، برس ہا برس سے مقبوضہ کشمیر میں کشمیری لیڈر بھارت کی جیلوں میں بند ہیں، ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں. ریاست پاکستان کو ان کی رہائی کے لیے عالمی سطح پر ایک مؤثر اور منظم مہم چلانی چاہیے. دوسری بات، آل پارٹیز حریت کانفرنس
APHC کا جو بیانیہ ہے اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. کل جو بات جناب عمران خان صاحب نے کی ہے تھرڈ آپشن کی، وہ نہ پاکستانیوں کو قابل قبول ہے، اور آپ نے یہ بات کر کے نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے. پاکستان کا کوئی حکمران منتخب ہو یا غیر منتخب، اس کو یہ اختیار اور حق نہیں ہے کہ وہ شاہرگ پاکستان، وہ شاہرگ جسے قائد اعظم نے شاہرگ قرار دیا، وہ پاکستان کی ریاستی اور قومی پالیسی کے منافی آج خود کوئی بیان جاری کرے. یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. آپ بات کرنے دیں. آپ ایک نئی بات نہ سنائیں ہمیں، ہم آپ کی یہ بات نہیں سنیں گے. اور وہ بھی آپ نے جا کے 5 فروری کو بول دیا، اور بول بھی دیا جا کے آزاد کشمیر میں. آپ کو یہ اختیار اور حق کس نے دیا؟ اس لیے ہمارا یہ قومی موقف ہے، اور وہ قومی موقف قانون اور اصولوں کے عین مطابق ہے کہ وہاں استصواب رائے ہو، اور وہ پلیمسائٹ ہوگا، وہاں فیصلہ ہوگا کشمیری کدھر رہنا پسند کریں گے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں اور بہنوں، پاکستان کے کسی لیڈر کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی کنسنٹ کے بغیر، کنسنسس کے بغیر کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے کشمیر کوس کو بھی نقصان پہنچے اور بھارتیوں کو بھی اس کا فائدہ ہو. اس کی ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ، خارجہ فارن آفس اور پاکستان کی قومی سلامتی کے ادارے کشمیر کوس کے لیے لازماً سر جوڑ کے بیٹھے اور ایک مستقل پالیسی ترتیب دیں. اسی طرح یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ایک قومی کشمیر کمیٹی ہونی چاہیے جس میں پارلیمنٹیرینز بھی ہوں، خارجہ اور دفاعی امور کے ماہرین بھی ہوں، کشمیری سیاستدان بھی ہوں، جو مستقلاً ایک متحرک اور فعال سیکریٹریٹ بنا کے کام کرے اور کشمیر ایشو پر پیش قدمی کی جائے. ایک اور بات جس کی طرف فدا کیانی صاحب نے اشارہ کیا، نہایت اہم ہے، اور میں مسلم لیگ نون کے نمائندہ کے طور پر یہ بات نہیں کر رہا، میں ایک پاکستانی بن کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کی آمد ہے. ان انتخابات میں گلگت بلتستان کے انتخابات کا ایکشن ریپلے تباہ کن ہوگا. ان انتخابات میں 2018 کی منظم جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی ہے، اگر وہ کی گئی اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آواز بھی پاکستان سے آئے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کو موجودہ حکومت نے رگ کیا ہے. ان سوچوں کو ترک کیجئے، ان ارادوں کو چھوڑ دیجئے، اور آزاد کشمیر کے رہنے والوں کو یہ حق اور اختیار دیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق وہ اپنے نمائندوں کا چناؤ کریں. کیونکہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے. اگر آپ بیس کیمپ کو ڈیمیج کر دیں گے، اگر آپ تحریک آزادی کے بیس کیمپ میں نفاق کا بیج بو دیں گے، اگر آپ تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ میں الیکشن کو ریگ کریں گے چند سیٹیں لینے کے لیے، تو اس کا کشمیر کوس کو irreparable لاس ہوگا. اس سے باز رہا جائے اور کشمیریوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ، اپنے منتخب جو انہوں نے اگلی حکومت بنانی ہے اس کا فیصلہ خود کرنے دیا جائے. سیاست کا ملاکھڑا ہم پاکستان میں کر لیں گے، ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کر لیں گے، کوئی گرے گا کوئی کھڑا رہے گا، لیکن آزاد کشمیر کو ایسا سیاسی اکھاڑا بنانے سے حکومت گریز کرے کہ جہاں لوگوں کی ترجمانی نہ ہو یا لوگ ووٹ کسی کو ڈالیں اور ڈبے سے کسی اور کے ووٹ نکلیں. یہ بہت تباہ کن ہوگا. میں متنبہ کرتا ہوں پاکستان کی مرکزی حکومت کو کہ وہ یہ جو سوچیں ان کے یہاں پنپ رہی ہیں اور جو مشورے وہاں جاری ہیں یہ تباہی کے مشورے ہیں، ان مشوروں پر عمل درآمد نہیں کیا جائے. اور سیاسی مقابلے کے لیے پاکستان کا میدان کھلا ہے، مگر آزاد کشمیر میں کسی قسم کی دھاندلی، جبر، نتائج کو بدلنے کی کوشش، ہارس ٹریڈنگ، لوگوں کی وفاداریاں بدلنے کی کوشش، یہ ٹھیک نہیں ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ بہت امیر لوگوں کو وہاں لانچ کیا گیا ہے،
بڑے بڑے ٹاورز کے مالکان کو جو اسلام آباد میں ہیں ان کی لانچنگ کی جا رہی ہے، یہ لانچنگ بند کریں۔ آزاد کشمیر پاکستان میں جو سیاسی اختلافات ہیں ان کے بیج بونے کے لیے مناسب میدان نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں کشمیریوں کو آپس میں مقابلہ کرنے دیں۔ وہ سیاست کرتے ہیں، بڑے اخلاق کے ساتھ کرتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ میچیور ہیں پولیٹیکلی۔ آپ آزاد کشمیر میں جائیے، کسی 8 7 10 سال کے بچے کو پوچھیں کس پارٹی سے ہو، وہ آپ کو بتائے گا کہ میری جماعت کون سی ہے، میرا لیڈر کون سا ہے۔ اور لٹریسی کا ریٹ آزاد کشمیر میں پاکستان سے کہیں زیادہ ہے، شاید بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے۔ وہ باشعور لوگ ہیں، جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، انہیں اپنا فیصلہ خود کرنے دیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنے قائد نواز شریف صاحب کی قیادت میں، میاں محمد شہباز شریف کی قیادت میں کشمیر کوز کے لیے اپنا قومی اور بین الاقوامی کردار انشاءاللہ ادا کرتی رہے گی۔ وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے جب ہمارے رفقا، ہمارے ساتھی میاں محمد شہباز شریف صاحب، ہمارے بھائی حمزہ شہباز اور خواجہ محمد آصف صاحب آزاد ہو کر اس جابر حکومت کی قید سے انشاءاللہ ہماری صفوں میں پھر سے موجود ہوں گے۔ وہ دن دور نہیں ہے جب میاں محمد نواز شریف پھر آ کر پاکستانی قوم کی قیادت کریں گے۔ وہ دن دور نہیں ہے جب مسلم لیگ نون دوبارہ پاکستان کے لوگوں کے ووٹوں سے، اللہ کے کرم کے بعد پاکستان کے لوگوں کے دیے ہوئے اعتماد سے پاکستان کی میں حکومت کرے گی اور پاکستان کی سمت کو سیدھا کرے گی۔ یہ جو الزام تراشیاں کرتے ہیں، جو بہتان لگاتے ہیں، جو جھوٹ بولے جاتے ہیں، جو ہیروز کو ولن اور ویلن کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو بونوں میں ہوا بھری جاتی ہے جس طرح گیسی غبارے میں ہوا بھری جاتی ہے، یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں جی مریم نواز کیوں بات کرتی ہیں، مریم نواز کیوں باہر نکل کے تو وہ جدوجہد کر رہی ہیں، تو کیا کیا جائے؟ جب خاندان کے سارے لوگوں کو پابند سلاسل کر دو گے، جب پولیٹیکل لیڈرز کو ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو گے، جب بولنے پر پابندی لگا دو گے، تو پھر گھر کے بیٹے اور بیٹیاں باہر نکلتے ہیں۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، ہم سب اس عمل سے گزرے ہیں، ہم سب نے یہ جدوجہد کے عمل دیکھے ہیں۔ تو آپ کے ہم شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے زیادہ عرصے میں نہیں، کم عرصے میں مریم نواز صاحبہ کو قومی سطح کے لیڈر بننے میں ہماری مدد کی ہے، ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں۔ مگر اب آپ سارے اس کو فیس کریں، آپ کو ریالٹی کو فیس کرنا پڑے گا۔ آپ نے یہاں پہ بہت خرابی پیدا کی ہے، آپ نے پاکستان کے ریاستی اداروں کو، قومی اداروں کو ڈسٹرب کیا ہے۔ پاکستان میں نوز ڈائیو ہے، اور یہ ہم کشمیر کوز کی بات کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں، تحریک آزادی کشمیر کا وکیل صفائی اور تحریک آزادی کشمیر کا بڑا فریق پاکستان اگر یہ آپس میں انتشار کا شکار ہوگا، نفرت کا شکار ہوگا، ہم ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوں گے، اگر ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے، بات سننے کے روادار نہیں ہوں گے، اگر ہم ایک دوسرے پر ہر وقت الزام لگا رہے ہوں گے اور گالم گلوچ کر رہے ہوں گے، تو مجھے بتائیں عدم استحکام کا شکار پاکستان کیسے کشمیر کا مقدمہ لڑے گا؟ آپ سے 5 گنا بڑا ملک ہے بھارت، ان کے وسائل آپ سے زیادہ ہیں، ان کے پاس اپنی جمہوریت کی طاقت موجود ہے، جس سے کھلواڑ کرتے ہیں وہ کشمیر میں، لیکن اپنے ملک میں اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان کا سامنا کرنا ہے، سامنا تبھی ہوگا کامیابی کے ساتھ اگر بعض باتوں پر قومی اتفاق رائے ہو، اگر گالی اور یہ لاٹھی اور جبر کی سیاست جو ہے یہ نہ ہو۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے سال کی جیل، 1.5 سال کی جیل، 2 سال کی جیل، لوگوں کے چہرے گدلے کر کے، چور کی رٹ اور لگا کے اور گردان کر کے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی سیاست اکیلے کرتے پھرو گے؟ یا لوگوں کو اب یہ جو سپیڈ اپ کیا جا رہا ہے کیسز کو تاکہ ڈسکوالیفائی کروایا جائے، یہ جو سب کچھ ہے، یہ مجھے آپ بتائیے یہ کس طرف آپ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں؟ آپ تو گلیوں میں لڑائیاں کروا دیں گے، کوچوں میں لڑائیاں کروا دیں گے۔ یہ جو قومی اسمبلی میں ہوا 2 دن، یہ ہونا ہی تھا، اس کی ٹرافی بھی عمران خان صاحب کی حکومت کو ملنی چاہیے۔ جب کوئی لیڈر ہر وقت اپنے مخالفین کی کردار کشی کرے گا، الزامات لگائے گا، تو پھر اس کے فالوورز بھی یہی کچھ کریں گے۔ نوید قمر جیسا شریف آدمی ایک
ऑनेस्ट आदमी, ऐसा आदमी जो लड़ाई नहीं कभी, उनके गले पड़ गए, वहां पे घुसे चलाए इन्होंने और मुक्काबाजी की इनके मेंबरान ने। आपने वो वीडियोस देखी होंगी। कोई टॉलरेंस ही नहीं है, कोई कुव्वत बर्दाश्त ही नहीं है। भाई अगर आ ही गए हो या तुम्हें ले ही आया गया है तो थोड़ा सा काम ही सीख लो। तीसरा साल आपका जो है वो आधे से ज्यादा गुजर चुका है और आप अभी तक गालियां देने में या भाषण देने में मसरूफ है। ये है रियासत मदीना, ऐसी होती है रियासत मदीना। ये नया पाकिस्तान लोगों को कबूल नहीं है। और ये जो इल्जामात थे, ये जो इल्जामात, यार छोड़ो इसको, आज नहीं, बाद में करेंगे। और ये जो इल्जामात लगाए थे शहबाज शरीफ साहब पे डेली मेल एक अखबार के जरिए, वो पोल भी खुल गया आपका। तो कोई शर्मिंदगी हुई है? डिटो की तरह आप दलीलों पे दलीलें दिए जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आया मेरा और सलमान रफीक साहब का, किसी को शर्म आई? किसी ने मादरत की कि जी हमने जो किरदार कशी की थी, चोर चोर का राग लापा था, हम झूठ बोल रहे थे या हमें शर्म ही आ गई? शर्म ही नहीं है, लत्थी चढ़ी कोई नहीं है। तो बहरहाल मेरे भाई और बहनों, जद्दोजहद जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। जद्दोजहद हम बाहर हों या हम जेलों में हों, जद्दोजहद जारी रहेगी। अगर हम बाहर होंगे जद्दोजहद खुद करेंगे, अगर बाहर नहीं होंगे हमारे घरों से हमारे बच्चे और खवातीन भी अब निकलेंगी और वो इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि आप 22 करोड़ के इस मुल्क को आप बनाना स्टेट बना दें। ये नहीं हो सकता कि 22 करोड़ लोगों को आप जबर से, डंडे से और मुख्तलिफ इंतकामी कार्रवाइयों से आप उन्हें हाँकने की कोशिश करें। हाँका तस्लीम नहीं किया जाएगा, ये घेराव हम तस्लीम नहीं करते और ये स्ट्रगल जारी रहेगी। लॉन्ग मार्च करीब आ गया है, लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह होगा, पुरअमन होगा, भरपूर होगा, मौसर होगा और अवामियत में एतमाद इस्लामाबाद जाके लाखों लोग करेंगे और ये सैकड़ों मील का रास्ता है। जब ये लॉन्ग मार्च चारों सूबों से निकलेगा और हर स्ट्रीम अलग अलग एक जगह जाके वो फिर कंक्लूजन होगा, सोचें वो क्या मंजर होगा। आप तो कहते थे कि चंद लोग अगर इकट्ठे होकर एहतजाज करें तो वो मैं छोड़ दूंगा। आज लाखों करोड़ों पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं। इसका ज्यादा मौसर मंजर आपको लॉन्ग मार्च में देखने को मिलेगा। ये जो लोग कहते हैं कि जनाब आपने इस्तीफे क्यों नहीं दिए, तो ये कब देने हैं इस्तीफे, इसका फैसला तो हम करेंगे ना, क्योंकि हमने बुनियादी तौर पे आपसे इस्तीफा लेना है। अपने भी इस्तीफे अगर देने हैं तो आपका इस्तीफा निकलवाने के लिए देने हैं। और सियासत में ये जरूरी नहीं है कि आप सारे पत्ते जो हैं वो आज ही खेलें, आगे पीछे करके खेलेंगे। आप फिक्र ना करें, पूरी तसल्ली करवाएंगे। आपके लिए बेहतर यही है, आपके लिए बेहतर यही है कि आप मुल्क में अगर चाहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आए, अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में अमन रहे, अगर काश आप चाहें कि नफरत में कमी हो, तो फिर रास्ता एक ही है और वो रास्ता ये है कि पाकिस्तानियों को भी उनकी राय के इजहार का हक मिले और वो राय जो वो दे वो नताइज निकलें। वरना मैं फिर कहूंगा, कश्मीर कॉज के लिए पाकिस्तान की आवाज कमजोर पड़ती है। जब हम पाकिस्तान में ये कहते हैं कि हमने वोट किसी को दिया और हुकूमत किसी की बनी, जब हम ये कहते हैं कि जनाब ये तो अवामी उमंगों की और अवामी आरजुओं की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, तो फिर आप कश्मीरियों का मुकदमा जब लड़ते हैं तो आपकी आवाज में कमजोरी आ जाती है। इसलिए जरूरी है पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में कि न सिर्फ ये कि आज़ाद कश्मीर में किसी भी किस्म की धांधली से गुरेज किया जाए, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में भी लोगों के जज्बात और उनके ख्यालात और उनकी उमंगों का एहतराम किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कायदे आजम अल्लामा इकबाल, मोहम्मद नवाज शरीफ, जमहूरियत, 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 आईने पाकिस्तान, वोट को, वोट को, वोट को। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे ख्वाजा साद रफीक साहब। आप नशिस्तों पर तशरीफ रखें। अभी कश्मीरी मुसलमानों के लिए आखिर में दुआ खैर की जाएगी। दुआ से पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि कल आपने देखा कि वो जो डेली मेल वाला तमाशा
ان لوگوں نے لگایا تھا شہباز پاکستان پر، اس کا فیصلہ